الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیرت شریف کے اسباق میں ہم پہنچے ہیں باب نمبر 3 پہ، حالات بعثت شریف تا ہجرت۔ بعثہ کا معنی میں نے بتایا تھا بھیجنا، مرنے کے بعد اٹھنا، اور انبیاء کا اپنی نبوت کا نفاذ کرنے کے لیے، احکام کی تنفیذ کرنے کے لیے، احکام کو آگے عملی دنیا میں بھیجنے کے لیے جو بارگاہ الوہیت سے اجازت ہوتی ہے اس کو بھی بعثت کہتے ہیں۔ اگرچہ ان کی تشریف آوری بعثت کے لیے ہوتی ہے، لیکن پھر ایک مخصوص وقت پہ یہ حکم ہوتا ہے کہ اب آپ نے کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو ان کی زندگی ہوتی ہے اس میں لوگ ان کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، ان کے عمل کو، ان کے کردار کو پرکھتے ہیں۔ یہی ایک سبق ہے ہر رہنما کے لیے کہ وہ پہلے اپنا کام مکمل کرے، لوگوں کے دلوں میں گھر کرے، اپنے عمل سے لوگوں کے دلوں کے نزدیک پہنچے، اور اس کے بعد پھر اس کا سلسلہ آگے ہو۔ اس عنوان پر بات کرنے سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقائق، یعنی اس وقت حالات کیا تھے دنیا میں، خاص طور پہ عرب میں، جب آقا علیہ السلام کی بعثت کا مبارک موقع آیا، آپ کی تشریف آوری کی ضرورت کتنی تھی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی، اسی طرح کی یہ بات بھی ہے کہ یہ پہلی باتیں رہ گئی، آقا علیہ السلام کا تشریف لانا کیوں ضروری تھا۔ تو یہ تھوڑا سا دنیا کی حالت بیان کرتے ہیں۔ شروع میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک تو بات ٹھیک تھی، اس کے بعد ان کے بیٹے اور پھر آگے جیسے جیسے جس کا بس چلا۔ پھر ایک شخص کے حوالے سے ہے کہ وہ ان کا سربراہ بنا، وہ بیمار ہو گیا، کسی نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ شام میں ایک چشمہ ہے تو آپ وہاں جائیں، غسل کریں تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے غسل کرتا ہے تو اتفاقاً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ادھر لوگوں کو اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ عرب میں اس سے پہلے بتوں کا سلسلہ نہیں تھا، کوئی اور ہی سلسلہ تھا۔ بہرحال اس نے ان سے کچھ بت وہاں سے لیے، ان سے منت سماجت کر کے اور ادھر لے آیا اور کعبۃ اللہ میں نصب کر دیا۔ گویا ان کے ذہن میں یہ ایک بہت اچھا کام تھا، مقدس کام تھا۔ تو پھر وہاں پہ بت پرستی شروع ہوئی۔ سب سے پہلا جو بت پرستی لانے والا عرب میں بندہ ہے تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اصل نام اس کا عمر ابن ربیعہ بن حرثہ بن عمر بن عامر ازدی ہے، اور عام طور پہ مشہور وہ عمر ابن لحمی ہے۔ تو یہ جو بت یہاں پہ استعمال ہوتے تھے، مختلف اقوام نے مختلف بت اختیار کیے تھے، یہاں پہ تفصیل ہے۔ الحمدللہ، بتوں کے نام، ان کے پوجنے والے قبیلے، اور اس بت کی جو حیت اور شکل تھی، وہ یہ چیز بیان ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ قرآن کریم میں بھی ان کا حوالہ آیا ہے، سورہ نو میں 28 پارے میں، ودم ولا یغوث و یعوق و نصرا، اور دو اور بھی ہیں وہاں پہ۔ تو پہلے انہی کا یہاں پہ بھی بیان آیا ہے، سوا، ود ہے، اور اس طرح یعوق بھی ہے، نصر بھی ہے، کچھ اور بھی یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ بس منات، لات، یہ تو مشہور ہیں،
اس طرح قریش جس بت کو اپنی پوجا پاٹ کا مرکز بناتے تھے وہ بھی ہے. ہم ان کی زیادہ تفصیل نہیں کرتے، یہ آپ خود پڑھ لیں، بس ایک اشارہ دے دیا ہے. حبل اور اس طرح کے کچھ اور. ان کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا کہ جب کوئی سفر پہ جاتا بندہ تو گھر میں جو بت رکھا تھا تو اس کو باقاعدہ وہ ایسے ہاتھ لگا کے یہ میرے آگے سفر میں میرا معید ہوگا، میرا مددگار ہوگا، پھر واپسی بھی سب سے پہلے اس کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ کرتے تھے. آج اہل ایمان کے اندر بھی دیکھا گیا ہے، ہم قرآن پاک کے ساتھ اس طرح برکت لینے کے لیے کرتے ہیں. کعبۃ اللہ کو آپ دیکھیں ملتزم وہاں لوگ لپٹتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. تو آپ کو کہنے والا اپنی جہالت اور اپنی دماغی توازن کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعتراض کر دے کہ جی آپ بزرگوں کے مطلب مزاروں کے ساتھ اس طرح، یا تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ آپ قرآن پاک کے حوالے سے کیا کہو گے، کعبۃ اللہ کے حوالے سے کیا کہو گے. یہ نہیں ہے چیز، عمل وہی ہے لیکن نیت کی بات تھی. وہ ان چیزوں کو خدا سمجھ کے یہ کر رہے تھے. ہم ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے، کوئی بھی اہل ایمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ بیت اللہ معاذ اللہ خدا ہے، قرآن پاک معاذ اللہ خدا ہے، یا اس طرح جو اولیاء اللہ ہیں یہ معاذ اللہ کوئی ایسی کوئی بالکل کوئی. ہمارا یہی نظریہ ہے کہ رب تعالیٰ تو غنی محتاج اپنا ہے، بے نیاز ہے، وہ اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. وہ اپنی کمال مہربانی سے اپنے حبیب پاک کو نوازتا ہے اور ان کے تصدق میں اوروں کو نوازتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. ان کا یہ تھا کہ وہ سارا نظام خود چلا نہیں سکتا. یہودیوں کا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ معاذ اللہ باندھے ہوئی، اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے. عیسائی جو ہے حضرت علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی اور ایک علیحدہ خدا بھی مان رہے تھے. اور اس طرح جو باقی بت پرست تھے ان کا بھی معاملہ تھا. تو اہل ایمان کے عمل کو ان کے ساتھ تشبیہ دینا یہ نہیں. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا ابتدائی اسلام میں قبور کی زیارت سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ کفار نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ بتوں کی پوجا پاٹ، اور پھر اگر اسلام میں آ کے بھی وہ اس طرح ان کا وہ عمل، تو ان کے ذہن ابھی پختہ نہیں ہوئے تھے، تو نے منع فرمایا. جب وہ پختہ ہو گئے تو پھر فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کیا کرو، کیونکہ اب تمہارے دل کے اندر راسخ ہو چکا ہے. تو اب ہمیں یہ چوسنی نکال دینی چاہیے کہ جی یہ اولیاء اللہ اور یہ اس طرح اور یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے. ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیت بنیادی چیز ہے. انما الاعمال بالنیات اسی لیے فرمایا گیا ہے. تو یہ ان کے کچھ معاملات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں. آگے ہم چلتے ہیں جناب تھوڑا یہ تفصیل کے بعد. اور یہ صرف ادھر ہی نہیں تھا عرب میں ہی، ادھر ہندوستان میں بھی آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہ حالت ہے 1500 سال گزرنے کے بعد. اس وقت کیا ہوگی؟ یہ بھی بتوں کی پوجا پاٹ اور ادھر سارا سلسلہ. اسی طرح جو عرب کے علاوہ علاقے تھے وہاں پہ بھی یہی سلسلہ تھا. گویا یہ جو جہالت تھی یہ ایک عالمگیر حیثیت اختیار کر گئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ امر اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ رب تعالیٰ جل وعلا کی جو عادت مبارک ہے کہ جب بھی ظلمت، جہالت یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے، بڑھتی ہے، تو رب تعالیٰ اس کے توڑ کے لیے اپنے کچھ بندوں کا انتخاب فرماتا ہے، اور ان کے ذریعے پھر شروع سے انبیاء کا سلسلہ آتا چلا آ رہا ہے. یہاں پہ بھی یہی حالت ہے. تو ملک عرب میں جہاں دنیا بھر کے ادیان باطلہ اور عقائد کبیہ و اخلاق ردیہ موجود تھے، اور پھر یہ دنیا کا مرکز بھی تھا، کیونکہ یہاں حضرت ابراہیم السلام کے ہاتھوں اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں، درمیان میں فرشتوں کے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی تھی، اور اس کار کو آباد کرنے کی دعا کروائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی. اور پھر رب تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ زمین کا مرکز بھی ہے تو یہ دین کا مرکز بھی ہو، ورنہ اس سے پہلے تو بیت المقدس تھا نا، وہاں اس طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے مکی دور میں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے ہیں، جو بھی کچھ عرصہ پڑھی ہے. ایسے تو علیحدہ ہی پڑھی ہے، لیکن علیحدہ بھی تو اس طرح منہ کرنا ہی تھا.
تو یہاں مکہ شریف میں تو سرکار پاک یہ کر لیتے تھے کہ چلو بیت اللہ شریف کی اس طرف کھڑے ہو جاتے تھے اور سامنے بیت اللہ بھی آ گیا اور بیت المقدس بھی آ جاتا تھا، چونکہ وہ سائڈ پہ تھے ادھر سے۔ تو بعد میں جب ہجرت شریف ہو گئی تو تب تو پھر بیت اللہ پیچھے آ گیا اور منہ مبارک ادھر ہو گیا۔ پھر دوسرا سال تھا ہجرت کا، تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف جو ہے وہ قبلہ بنانے کا حکم ہوا۔ نماز کی حالت ہے، ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے آقا علیہ السلام ایک مسجد میں، ایک جگہ پہ۔ اس وقت غالباً وہ مسجد نہ بھی ہو یا تھی کوئی جگہ تو مختص تھی، آج کل اس کا نام قبلتین ہے۔ تو 2 رکعتیں سرکار علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، اور نماز کے دوران ہی گھومے، پورے گھومے، کیونکہ بالکل بیک پہ تھی نا، بیت اللہ شریف بیک پہ تھا، پورے گھومے اور صحابہ پاک بھی پورے گھوم گئے۔ تو آج امام کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ ذرا سا بھی اس کا سینہ پھر گیا نا ایسے تھوڑا زیادہ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام پر قربان کہ صحابہ پاک نماز کی حالت میں ہیں اور پورے جس طرح سرکار پاک گھوم کے اس طرف آ گئے وہ بھی ایسے گھوم گئے۔ بعد میں آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے تو ادھر سے وہی آئی تھی تو مجھے پتہ چلا تھا کہ اب ادھر حکم ہو گیا، تمہیں کس نے بتایا تھا؟ انہوں نے کہا سرکار پاک یہ جتنا کچھ پیچھے ہم نے کرتے تھے اور چھوڑ دیا ہے یہ آپ کے کہنے پہ چھوڑا، تو یہاں پہ بھی ہم نے آپ کی اتباع کرنی ہے۔ ہمارے پیش نظر بیت اللہ یا بیت المقدس نہیں ہے، ہمارا قبلہ اور کعبہ آپ ہیں۔ یہی ہر اہل ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اس میں بندہ تھوڑی سی جھول کھاتا ہے نا تو پھر وہ مار کھا جاتا ہے۔ تو اصل قبلہ، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ بات یہ نہیں دیکھنی کہ پہلے اس طرح کر رہے تھے اب اس طرح کر رہے ہیں اور پھر آئندہ ایسے، نہیں، پہلے کس کا حکم تھا، بعد میں کس کا حکم تھا۔ اب عام طور پہ میرے بچوں کو کہتے ہوں نا جی ابھی آپ سبق نہ سنائے، کچھ دیر بعد کہ تو سناؤ جی، کہتے ہیں جی ابھی تو آپ نے ہمیں چھٹی دی تھی، اور بھائی میں ابھی بھی میں ہی کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن میری حیثیت وہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا معاملہ تو بہت سب سے بڑھ کر ہے۔ شروع میں آپ نے ایک چیز سے منع کیا، اس وقت لوگ رک گئے، بعد میں جب اجازت دی پھر کرنا شروع ہو گئے۔ تو اصل آپ کے احکام کو ماننا یہ مسلمانی ہے، نہ کہ اپنی مرضی کا ماننا۔ تو خیر آپ کی تشریف آوری ہوئی، ایک نچوڑ ایک چھوٹے سے پیرے کے اندر ساری پچھلی کیفیت کا۔ عرب جیسی قوم جس کی حالت میں تھوڑی بہت عرض کر چکا ہوں، سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی بعثت تک ہر پہلو کے لحاظ سے آپ کی تشریف آوری بالکل بلوث رہی۔ اس میں اس دوران آپ نے کسی کو وہ نہیں اس طرح چھیڑا، لیکن عملی طور پہ پورے طور پہ وہ چیزیں جو آپ کی شریعت میں آگے عمل کے لیے آ رہی تھیں آپ نے اپنی پہلی 40 سال کی زندگی مبارک میں کر کے دکھا دی۔ آپ اخلاق حمیدہ سے متصف اور صدق کو امانت میں مشہور تھے، حتیٰ کہ قوم نے آپ کو امین کا لقب دیا ہوا تھا۔ آپ مجالے سے لہو اور لعب کھیل کود تماشا وغیرہ میں کبھی شریک نہ ہوئے۔ وہ افعال جاہلیہ جن کی آپ کی شریعت میں ممانعت وارد تھی یا ہونی تھی آپ کبھی ان کے مرتکب نہ ہوئے۔ جو جانور بتوں پر ذبح کی جاتے آپ ان کا گوشت نہ تناول فرماتے۔ فسانہ گوئی، شراب خوری جو پانی کی طرح وہاں پہ چل رہی تھی، قمار بازی یعنی جوا بازی، اور بت پرستی جو قوم میں عام شائع تھیں، آپ ان سب سے الگ رہے۔ سال میں ایک بار ماہ رمضان شریف میں کوہ ہرا میں جو مکہ مشرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر مینا کو جاتے ہوئے بائیں طرف کو ہے اعتکاف فرمایا کرتے۔ کب؟ رمضان کے مہینے میں۔ وہاں ذکر و فکر میں مشغول رہتے، چند راتوں کا توشہ ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے، کبھی کبھار ام المومنین ادھر دوبارہ پہنچا دیتی۔ اسی قدر توشہ لے کر ہرا میں معتکف ہوتے۔ یہ اعتکاف کی اصل ہے۔ اب وحی کی ابتدا جب آپ کی عمر مبارک بظاہر 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو منصب نبوت عطا فرمایا تھا اس کے نفاذ کا حکم دیا۔
وحی کی ابتدا رؤیائے صادقہ، رؤیا کہتے ہیں خواب کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، رؤیا خواب کی کیفیت، ویسے اس کا معنی دیکھنا ہے لیکن عمومی طور پہ خواب کی حالت میں دیکھنا ہے۔ صادقہ سچے خوابوں سے ہوئی، کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے، بعین ہی اگلے دن وہ ظاہراً بھی دیکھ لیتے جاگتے میں۔ 6 ماہ اس حالت میں گزرے۔ ایک روز آپ حسب معمول غار حرا میں مراقب تھے۔ مراقب مانا مراقبہ کرنا، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، ٹھیک ہے، مراقب گردن کو جھکانے والا، اللہ کی یاد میں اپنا سر مبارک نیچے کرنا، گویا یکسوئی کے ساتھ اور خلوت میں ایسے اللہ کی یاد میں مصروف تھے کہ فرشتہ جن کا نام جبریل ہے آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے کہا اقرا، پڑھی۔ اب یہاں پہ عموماً یہ مثال دی جاتی ہے کہ ہم اہل اسلام ہیں اور اسلام کے ماننے والوں پر سب سے پہلے جو وحی کے ارشادات آئے وہ لفظ ہے اقرا، مانا ہے پڑھو۔ تو اہل اسلام اگر جاہل رہیں گے تو پھر تو بڑی غلط بات ہے، جن کا آغاز ہی پڑھائی سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان ہر قدم پہ سیکھنا انسان کو چاہیے، سیکھتا ہے بھی۔ آپ نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ گویا ادھر آپ نے فرمایا میں تو معلم بن کے آیا ہوں، ایک اور موقع پہ پھر ارشاد فرمایا، لیکن جبریل آگے اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں اقرا، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو نہیں پڑھا ہوں، یعنی آپ سے پڑھنے تو اس دنیا میں آپ کا تو نہیں فرض تھا کہ مجھے پڑھایا جائے، مجھے تو میرے مولا تعالیٰ نے خود پڑھا کے بھیجا ہے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، بس اتنا کہا ما انا بقارئ۔ آپ کا بیان ہے اس پر فرشتہ نے مجھے پکڑ کر بھینچا، ایسے ذرا زور سے دبایا نا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے غایت وسع و طاقت کو پہنچا، یعنی ظاہر فرشتے کی طاقت۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ، یعنی مجھے کوئی اس طرح کا خوف محسوس نہیں ہوا کہ میں اس دبانے پہ دب جاؤں۔ دوسری بار بھینچا، یہاں تک کہ پھر وہ مجھ سے وہ طاقت کی وسعت اس کی زیادہ تھی، پھر چھوڑا اور کہا اقرا، میں نے دوسری بار بھی یہی جواب دیا ما انا بقارئ۔ پھر اس نے مجھے پکڑ کر تیسری بار جب بھینچا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے غایت و وسع اور طاقت کو پہنچا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، اب وہ آگے جا رہا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کتنی آیتیں یہ؟ شاباش، اونچی بولو، کتنی؟ 5 آیتیں۔ یہ پہلی وحی ہے، رمضان میں آئی ہے اور غار حرا میں، جہاں علیہ السلام مراقبے کی حالت میں تھے اور جبریل امین یہ لے کے آئے۔ اب اس کا ترجمہ پڑھ، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ گویا پہلے جبریل نے اپنا تعارف تو نہیں کروایا تھا نا، تو سرکار پاک پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتہ تھے تو ایسے ہی کسی کی کیسے مان لیتے، لیکن جب اس نے آگے پڑھا اور اپنے رب کا حوالہ دیا تو پھر آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو لوح کی پھٹکی سے، ایک چھوٹے سے قطرے سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، یہ دوبارہ اقرا کا معنی، جس نے علم سکھایا قلم سے۔ اتفاق سے میرے ہاتھ میں بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی ہونا چاہیے، آج کل موبائل نے ذرا آسانی کر دی ہے لیکن قلم پھر بھی قلم ہے۔ سکھایا آدمی کو جو کچھ نہ جانتا تھا، ما لم یعلم۔ اچھا، یہ سبق انہوں نے پڑھایا جبریل واپس آپ اپنے گھر تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ سے سارا قصہ بیان کیا، جو حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں اور امہات المومنین میں سب سے پہلا نمبر آپ کا ہے۔
وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئیں، جو عیسائی اور تورات خود عیسائی مذہب کے تھے اور تورات اور انجیل کے ماہر تھے۔ انجیل تو خود ان کی اپنی کتاب ہو گئی، تورات کے بھی تھے، وہ پہلے گزری۔ اس سے جب یہ ماجرا بیان کیا تو اس نے کہا کہ یہ ناموس وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کیونکہ حضرت جبریل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ سارے نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا پیغام لے کے وہ آتے رہے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک وہی بند رہی، یعنی یہ 5 آیتیں تو آ گئیں، باقی ابھی سلسلہ رک گیا، تاکہ آپ کا شوق و انتظار زیادہ ہو جائے۔ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے نا تو ساری اکٹھی نہیں بیان کر دیتے تھے، تھوڑا سا نا بیان کر کے نا تھوڑا سا سننے والے کو موقع دیں کہ وہ اپنے شوق کا اظہار کرے، انتظار میں ہو۔ جب وہ انتظار کے بعد بات سنتا ہے نا پھر وہ بڑی اچھی یاد رکھتا ہے۔ آپ اکٹھی ساری وہ جھونک دیں گے نا تو وہ کوئی محفوظ کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، اور جان چھڑانے والی کوشش کرے گا۔ رب تعالیٰ جل وعلا نے کچھ توقف فرمایا جتنا منظور تھا اس کو، اور وہی رکی۔ اس کے بعد کچھ مدت تک وہی بند رہنے کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اب کتنی ہے جی؟ 5 تن کے ماننے والوں کو مبارک ہو کہ دوسری بار 5 آ رہی ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹے، قم کھڑا ہو جائیے، فانذر اور ڈر سنائیے، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، یہ جو لباس آپ پہنتے ہیں اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، سبحان اللہ، والرجز فاہجر اور پلیدی کو چھوڑ دیجیے۔ آغاز دعوت، چنانچہ اب پہلے تو ایک سلسلہ بیان ہوا تھا نا، اپنا تعارف کروایا تھا رب تعالیٰ جل وعلا نے کہ میں کون ہوں، میری کیا شان ہے اور انسان پر میرا کیا احسان ہے۔ لیکن اب دوسری وحی میں اس سے اگلا حکم ہے کہ آپ تک تو بات پہنچ چکی ہے، اب اس بات کو آپ آگے بھی کیجیے، اور یہ کام خود بھی کیجیے اور دیکھنے والے پھر وہ کریں گے۔ آغاز دعوت، قم فانذر، اس سے آپ پر انذار کا معنی ڈر سنانا، اور دعوت اللہ فرض ہو چکی تھی، مگر اعلان دعوت کا حکم نہ آیا تھا۔ اچھا، اب یہ تو تھا کہ پیغام آگے پہنچانا ہے، لیکن اعلان پہنچانا ہے یا خفیہ طریقے سے پہنچانا ہے، اجتماعی طور پہ پہنچانا ہے یا انفرادی طور پہ پہنچانا ہے، یہ ابھی حکم نہیں آیا تھا۔ انفرادی کا تو آ ہی گیا تھا نا جب حکم ہے کہ ڈر سنائیں، اجتماعی کا ابھی علیحدہ صاف لفظوں میں نہیں آیا تھا۔ اس لیے آپ نے پہلے خفیہ طور سے ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد تھا۔ آخر 40 سال مبارک آپ کے وہاں گزرے تھے، تو لوگوں کی ذہنیت، لوگوں کی وہ جو اپنے آپ کے ساتھ ایک کیا ہے وہ تھی انگیجمنٹ یا ایک جو تعلق تھا، آپ اس کے نتیجے میں جن پر آپ کو اعتماد تھا کہ میں ان سے یہ بات کروں گا تو یہ پھٹنے پڑیں گے آگے سے، مطلب وہ اس کو قبول کریں گے، تو پھر آپ نے انہی کو دعوت اسلام دی۔ اس دعوت پر کئی مرد اور کئی عورتیں ایمان لائے، چنانچہ مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان آپ پر لائے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، یہ آقا علیہ السلام سے تقریباً 30 سال چھوٹے۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائیں وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور غلاموں میں
جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ ہیں زید بن حارثہ. یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام بھی قرآن پاک میں آیا ہے. کسی صحابی کا نام قرآن پاک میں ان کے علاوہ نہیں آیا. کیا نام ہے ان کا؟ زید بن حارثہ. اچھا، آزاد کرتا غلاموں میں زید بن حارثہ ایمان لائے، اور غلامی کی حالت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال ہیں. یہاں غلام عورتوں کا حوالہ نہیں آیا ہے. یہ بھی تحقیق کرنی ہے کہ غلام عورتوں میں کون. آزاد میں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان لاتے ہی دعوت اسلام شروع کر دی. عشرہ مبشرہ نام سنا ہے کبھی؟ عشرہ کہتے ہیں، لیکن عشرہ رمضان، عشرہ محرم، عشرہ ذوالحج. تو عشرہ کا کیا معنی ہے؟ بولے، ٹھیک بتائیں جی. 10. میں غلطی سے خیال کر بیٹھا تھا کہ آپ نے بتایا، میرا خیال غلط نکلا. یہ جب بندہ آ کے اپنے سبق پہ توجہ نہ دے اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ فالتو باتوں میں لگا دے تو پھر یہ صلاحیت حاصل نہیں ہوتی. یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ اپنے اس کے ساتھ جڑے رہیں. یہ نہیں کہ قاری صاحب آئیں گے اور وہ پڑھائیں گے تو پھر ہم کتاب کھولیں گے، ورنہ تو کچھ نہیں. یہ پھر آپ کے ساتھ باتیں نہیں کریں گے. ابھی آپ اس کتاب میں جا رہے ہیں، ایسا آپ جائیں کہ یہ آپ کے اندر آ جائے، پھر آپ کو کچھ حاصل وصول ہوگا، ورنہ سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ بھی نہیں. خیر، عشرہ مبشرہ جناب، عشرہ 10 کو کہتے ہیں. مبشرہ کا معنی ہے جن کو بشارت دی گئی، مبشرہ. ٹھیک ہے، 10 ایسے صحابہ ہیں. ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے. لیکن 10 ایسے ہیں کہ جن کو نام لے کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو 10 جن کا نام لے کے آپ نے ابھی اب سنا ہے کہ سرکار پاک علیہ السلام نے جنتی فرمایا، ان میں 5 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. چھٹے وہ خود ہو گئے تو پیچھے 4 بچے، یعنی حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن نبی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام. آپ ہی کی ترغیب سے مشرف با اسلام ہوئے. ان کے بعد حضرت سعید بن زید، ابو ذر غفاری، ارکم بن ارکم، عبداللہ بن مسعود. اچھا، یہ وہ جو 5 بیان ہوئی ہیں نا، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آگے جو بیان ہو رہے ہیں ان میں حضرت سعید تو ہیں عشرہ مبشرہ سے، لیکن ابو ذر غفاری یا یہ نہیں ہے. ویسے ان کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان کا نام آ گیا یہاں پہ. پہلے تو وہ تھے 5، ان سے پہلے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود تھے، اور آگے پھر یہ ارکم بن ارکم، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح. اب یہ پھر عشرہ مبشرہ میں ہیں. عبیدہ بن حارث حسین، والد عمران بن حسین، عمار بن یاسر، خباب بن عرت، خالد بن سعید بن عاص اور حضرت صہیب رومی وغیرہ ہم سابقین اولین کے زمرہ میں شامل ہوئی. سابقین مطلب ہے سب کر لے جانے والے، آگے نکل جانے والے. ٹھیک ہے جی. اور اولین یعنی وہ بھی اول ہو گئے پہلے، کہ زمرہ یعنی کہ گروہ میں، کہ طبقے میں شامل ہوئی رضی اللہ عنہ. اور عورتوں میں فاطمہ بنت خطاب، یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کی بہن ہے، عمر بن خطاب، اور بہن کا نام فاطمہ بن خطاب. ہمشیرہ عمر فاروق ساتھ لکھا وہ بھی ہے. اسماء بنت ابی بکر، یہ کون ہے؟ عرب میں تو یہ ہے کہ ساتھ والد کا نام لکھا ہوتا ہے. یہ آپ بالکل اس طرح نہ کریں، تھوڑا سا خیال کریں تو آپ کو جواب اندر موجود ملے گا. وہ کسی نے کہا تھا محمد بن قاسم کے والد کا نام کیا ہے؟ سارے سوجی پڑھ کے ہمیں کیا پتہ جی. اور بھائی قاسم ساتھ نام تو لے رہے ہیں، اس کا اپنا نام محمد تھا، والد کا نام قاسم تھا.
یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ جی وہ ام المومنین بنی ہے، اور ایک حضرت اسماء بنت عمیس جو ہجرت کے موقع پہ بڑی خدمت کی ایسے بھی، اور تیسری حضرت ام کلثوم ہے، لیکن وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد پیدا ہوئی. لیکن آپ اس حوالے سے وصیت فرما گئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ یہ فلاں وہ باغ میں نے تجھے دیا تھا، لیکن آپ اس میں یہی حصہ دار ہیں، 3 تیرے بھائی اور 2 تیری بہنیں. انہوں نے کہا دوسری بہن کون سی ہے؟ تو میں وہ جو فلاں تیری دوسری سوتیلی ماں ہے نا، اس کی جو اولاد ہوگی مجھے لگتا ہے وہ بیٹی اور تیری بہن ہوگی، وہ بہن ہی ہوئی تھی. تو یہاں پہ بڑی بہن کی بات، بڑی بیٹی کی بات ہو رہی ہے، اسماء بنت ابی بکر. اسماء بنت سلامہ تمیمیہ، تمیم خاندان کا نام ہے حضرت بکر صدیق. اسماء بنت عمیس، اللہ اکبر، یہ پہلے جعفر کی زوجہ تھیں، ان کی شہادت کے بعد پھر یہ ایک دوسرے صحابی ہیں ان کی زوجہ بنی، اور پھر تیسرے نمبر پہ غالباً حضرت بکر صدیق کی بنی ہے. فاطمہ بنت المجلل یا مجلل، کرشیہ، عامریہ، فقیہ، میں بہت سارے نام ہیں. فقیہ بنت یسار، رملہ بنت ابی عوف اور امینہ بنت خلف خزائیہ، یہ سابقات الاسلام میں سے ہیں، یعنی ابتدائی طور پہ اسلام قبول کرنے والی خوش نصیب خواتین ہیں، مستورات، لیکن صحابیات ہیں. لیکن یہ سب کچھ جو ہوا پوشیدہ طور پہ ہوا، یہ سامنے ابھی بات نہیں آ رہی تھی. عام طور پہ دیکھیں کہ عورتوں تک بات پہنچ جائے تو بہت جلدی پھیل جاتی ہے. اب مرد بھی کم نہیں ہے ماشاءاللہ. نماز بھی شیاب مکہ میں چھپ کر پڑھا کرتے. شیاب شوب کی جمع ہے، یا شاب، شیب ابی طالب آپ نہیں کہتے، یعنی مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک روز حضرت سعد بن نبی وقاص اور کچھ اصحاب مکہ کسی شیب میں یا شاب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین نے دیکھ کر اس فعل کو برا کہا. بس باہم لڑائی ہو گئی. حضرت سعد نے اونٹ کے تالو کی ہڈی ان نابکاروں میں سے ایک پر ماری اور سر توڑ ڈالا. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب دار ارکم میں، ایک ارکم اوپر صحابی گزرے ہیں نا، ارکم بن ارکم، دار ارکم آج کل لوگوں نے بنائے ہوئی ہیں مدرسے وغیرہ، یہ انہی صحابی کی نام کی وجہ سے. ان کا جو گھر ہے نا وہ اس کام کے لیے خاص طور پہ وہ ہو گیا تھا مختص. اور وہ گھر کہاں تھا؟ کوہ صفا کے، یہ جو صفا اور مروہ پہاڑیاں، اس وقت تو صحیح پہاڑیاں تھیں، اب تو نشان ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے نشیب میں تھا رہتے اور وہیں نماز پڑھتے. یعنی باہر گھاٹیوں میں اب پھر خطرہ ہو گیا تھا زیادہ. پاؤں نہیں لگاتے پٹی صاحب، پاؤں پیچھے کرو، کھلا بیٹھنے تھوڑا پیچھے ہو. تبلیغ علی الاعلان، یہ تبلیغی لکھا ہے، تبلیغی نہیں. خفیہ دعوت کو جب 3 سال ہو چکے نا تو اعلان کا حکم ہوا، یعنی علانیہ طور پہ. فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، پس تو کھول کر بیان کر دے جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کر. اگلا حکم آیا، یہ جو فاصدع بما تؤمر ہے، یہ اس سورہ الحجر جو 14 پارے کے پہلے پاؤں میں ہے، اس کی بالکل تقریباً آخری آیتوں میں ہے. اور اگلی جو آیت ہے یہ سورہ الشعراء کی آخری آیتوں میں یہ شامل ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، بلکہ ساتھ لکھا ہوا بھی ہے حوالہ. اور ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. عشیرت یہاں پہ بھی لفظ ہے، ٹھیک ہے. عشر عشیر ہم کہتے ہیں. عشر ایک ٹکڑا بھی ہوتا ہے، جو 10 ہوتے ہیں نا، یہ اتنے زیادہ تو نہیں ہے، اس سے زیادہ تو پھر تو عموماً گاؤں وغیرہ میں نا
گاؤں وغیرہ کے لوگوں کے نا بغیر تھانے میں لسٹ لکھی ہوتی ہے، جو خرابی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا 10 نمبری، وہ اس طرف. اور اسی طرح اچھائی کے معاملے میں بھی پھر سرکار پاک علیہ السلام نے اپنے 10 غلاموں کو فرمایا تو بھی جنت میں، تو بھی جنت میں، یہ اشرا مبشرہ. یہ اس ایک جو روایت تھی اس کو بھی، یعنی اگر برائی کی طرف یہ آپ 10 نمبر سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ عموماً یہی خرابی کرتے ہیں، یا کوئی بھی خرابی ہو تو سب سے پہلے ان کو پکڑو، امید ہے ان میں سے ہو جائے گا، وہ باہر نہیں ہوگا. تو اسی طرح اچھائی کے معاملے میں پھر جو ائمہ ہیں، جو سربراہ ہیں، ان کی وہ ایک حیثیت ہے. تو یہ جو بندے کے رشتہ دار ہوتے ہیں یہ بھی بالکل ابتدا میں بندے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے. تو عشیرت اس لیے رشتہ داروں کو بھی کہتے ہیں. تو فرمایا اپنے نزدیک کے ناطے والوں کو، یعنی جو 10 کے اندر آتے ہیں لوگ بھی ماننے کے حساب سے میں بتا رہا ہوں، ان کو ڈرائیے. اول خیش بعد درویش، ٹھیک ہے، اپنے گھر کی خبر لیں پھر باہر جانا. یہ حکم سب کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ہوا. اور ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، کیونکہ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری وہ ہے. ہاں جی، کہا عذاب تبار ثواب، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کا لحاظ کرنے کی توفیق دے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مبارک ارشاد سنا نا، تو آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر قبیلہ قریش کے بطون کو یوں پکارا. بطون مطلب جو ان کے بڑے بڑے تھے سربراہ، ظاہر ہر خاندان کا کوئی بڑا، یا بنی فہر، یا بنی ادی، یہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے. اچھا، عام طور پہ کیونکہ یہ اسپیکر وغیرہ تو سلسلہ تھا نہیں، یہ تو 1924 میں بنا. اس سے پہلے جو تھا تو وہ پھر مختلف لوگوں کا طریقہ کار تھا کہ وہ کس طرح لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے. تو ادھر کا یہ تھا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے نا ایسی اونچی آواز لگانا، تو اس سے سمجھ جاتے تھے کہ کوئی خاص بات ہے جو سب کے لیے ضروری ہے. سب جمع ہو جاتے تھے. جمع ہو گئے جی. جو خود نہ آ سکتا تھا وہ اپنی طرف سے کوئی اپنا نمائندہ اس نے بھیج دیے تاکہ دیکھے کہ یہ پکار کیسی. بس ابو لہب اور قریش آ گئے. ابو لہب کا یہاں حوالہ اس لیے دیا ہے کہ آگے اس خبیث کے زبان سے کچھ خرابی ہونے والی ہے، تو پہلے ہی نامینیٹ کر دیا کہ یہ بھی شامل تھا، کہ بعد میں پھر کوئی سوال کرے گا کہ اچھا وہ بھی تھا. ہاں بھی تھا. آپ نے فرمایا بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی مکہ سے، یعنی پیچھے سے ایک سواروں کا لشکر تم کو تاخت و تاراج کرنا چاہتا ہے، یعنی تمہیں تہس نہس کر کے تم پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے، تو کیا تم یقین کر لو گے اس بات کا؟ وہ بولے ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو سچ ہی بولتے دیکھا ہے. 40 سال بلکہ 43 سال ہو گئے، 3 سال اوپر کوئی. آپ نے فرمایا تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا. یعنی جس طرح تم میری اس بات پر یقین کر رہے تھے ویسا تو نہیں ہے، حملہ تم پر نہیں ہونے والا ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت بات یہ ہے کہ تم پر عذاب ضرور نازل ہوگا اگر تم نے میری دعوت کو قبول نہ کیا. اس پر بولا یعنی اس نے کوئی سخت الفاظ کہے کہ آئندہ آپ کو یہ بات کہنے کی نا وہ نہ ہو طاقت. کیا اس بات کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو جب اس نے یہ بات کی تو رب تعالیٰ جل وعلا کی جلال کی کیفیت ظاہر ہوئی اور فوراً یہ مبارک آیات نازل ہوئی. اب کتنی آیات؟ پہلے آپ سورۃ الگ کی 5 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 5 آیتیں، پھر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور پھر وانذر عشیرتک الاقربین. یہ کتنے موقع ہو گئے؟ 4. اور 5ویں نمبر پہ سورۃ تبت یدا آئی.
ویسے صورتوں میں تبت یدا کا 5واں نمبر نہیں ہے، میں آیتوں کو بھی درمیان میں کر رہا ہوں. سورۃ الگ کی بھی پہلی 5 آیتیں ہی آئی تھیں پہلے، باقی اس دن نہیں آئی، باقی بعد میں آئی، لیکن ان پہلی 5 کا لحاظ کر کے اسے پہلی سورت کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ دوسری سورۃ مدثر کہہ دیتے ہیں. اچھا، معنی کیا ہوا؟ اس نے جو بکواس، جو حفوات اپنی زبان پہ لائے تھے ناپاک پہ، اس کے جواب میں رب تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہوں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور ہلاک ہو وہ. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کام نہ آیا اس کو مال اور اس کا جو اس نے کمایا تھا وہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی، آپ بت پرستی کی اعلانیہ مذمت فرمائی شروع، تو ظاہر ہے پھر کفار قریش کا بھی آگے سے رویہ سخت ہونا تھا اس کا، کہتے ہیں عمل کر دے عمل. جب آپ نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی اعلانیہ مذمت شروع فرمائی، تو سرداران قریش عتبہ، شیبہ، پسران ربیہ، یعنی یہ دونوں بیٹے ہیں ربیہ کے بن عبد شمس، ابو سفیان، ابو جال، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ وہ عاص بن وائل ہے جس کا سورۃ کوثر کے حوالے سے بیان ہے. سام قبیلے کا تھا تو سامی کہلاتا تھا. حضرت عمر ابن عاص کا والد ہے، وہ بعد میں صحابی بن گئے. اور اسود بن مطلب وغیرہ، یہ سردار اکٹھے ہوئے اور آئے کس کے پاس؟ جناب ابی طالب کے پاس، جو حضرت علی کے والد ہیں. کہنے لگے کہ تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو، چونکہ آپ ان کی کفالت میں تھے، دادا جان نے ادھر کیا تھا اپنے وصال کے وقت، تو اب وہ خاندان کے بڑے تھے تو پھر انہی کے پاس آئے اور کہا کہ تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، ہمیں بے وقوف کہتا ہے، تو آپ اسے منع کریں یا بیچ میں سے ہٹ جائیں، ہم اسے پھر خود جو بھی کرنا ہوا کر لیں گے. ابو طالب نے انہیں نہایت نرمی سے سمجھا کہ رخصت کر دیا. آپ نے تبلیغ کو جاری رکھا، مگر قریش بجائے روح برا ہونے کے، یعنی راستے کی طرف آنے کے، ہدایت کے راستے کی طرف آنے کے، آپ سے عداوت زیادہ کرنے لگے. عداوت کیسے کہتے ہیں؟ عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو عداوت ہو گئی دشمنی. ٹھیک ہے، زیادہ کرنے لگے اور ایک دوسرے کو آپ سے لڑنے پر ابھارنے لگے. ابھارنے کو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی آپ کو مشکل نہ ہو، برانگیختہ، کسی کو ترغیب دینا، کسی کو ابھارنا، کسی کو تیار کرنا، ذہنی طور پہ برانگیختہ کرنا فارسی. یہاں پہ ابھارنے کے لفظ آ گئے. اور دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے کچھ عرصے کے بعد، کہنے لگے ابو طالب بے شک ہم میں تیری قدر و منزلت ہے، یعنی اڈے دل اتنی بڑی عزت. ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دو، مگر تم نے ایسا نہیں کیا. خدا کی قسم ہم اپنے معبودوں اور آباء و اجداد، آباء و اجداد کیا ہوتا ہے جی؟ اجداد، شابہ، اجداد کیوں کہتے ہیں؟ آبا ابو کو کہتے ہیں. ذرا یہ کون لایا تھلے نہ سپارے نا سیدھے سیدھے. آباء و اجداد کو کی توہین گوارا نہیں کر سکتے. تم اس کو روک دو، ورنہ وہ اور تم میدان میں آ جاؤ، ہم دونوں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے کہ کون حاوی آتا. وہ یہ کہہ کر چلے گئے. ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو بلا کر کہا، اے میرے بھتیجے، تیری قوم نے میرے پاس آ کر ایسا ایسا کہا ہے
تو اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کر تو، اور مجھے امر ما لا یطاق، ما لا یطاق کا معنی ہے جس کی بندہ طاقت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، کی تکلیف نہ دے۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدی خیال کہ اب میرے چچا نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری مدد سے عاجز آ گیا ہے، یوں فرمایا میرے چچا اللہ کی قسم اگر وہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھتے ہیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں اس کو نہ چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو بر صغیر پاک و ہند میں 1900 کے آگے پیچھے ایک فتنہ اٹھا ہے مرزائی قادیانی، اس نے وہ کہا تھا نا کہ میں مناظرہ کروں گا ان سے، حضرت پیر مہر علی شاہ سے، لیکن سامنے نہیں آتا تھا۔ کہتے سامنے اس لیے نہیں آتا کہ مجھے پیر صاحب کی جو پٹھان مرید ہیں نا ان سے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے مار نہ دیں۔ یہ اس کی جھوٹا ہونے کی آپ دیکھیں کہ پورا قبیلہ، پورا خاندان، پورا علاقہ مخالف ہو گیا۔ ایک جو کفیل تھے چچا ابو طالب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ایسی تکلیف نہ دیں کہ جس کی میں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں دوسرے پہ چاند رکھ دیں، یعنی یہ ناممکن سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے، تب بھی میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ گویا مجھے جان کا یہاں جان کی پرواہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، سچے نبی کی یہ شان ہے۔ تو یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں خود اس میں ہلاک ہو جاؤں، یعنی میری جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ دعوت اب مجھ سے جھوٹ بولے نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تو اس نے بات کی۔ آقا علیہ السلام کی شان میں ایک شاعر جو بظاہر ہندو تھا، اس نے بھی ایک ایسی بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، میرے دل میں ان کی جو ایک حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت دارین کوئی سینے میں بسا لے، کال کے پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ یہ ایک ہندو کہہ رہا ہے، یعنی مجھے دنیا جہان کی دولت کوئی دے، سورج چاند کے برابر کوئی چیز دے، پھر بھی میں ان ساری چیزوں کو ہیج سمجھوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ تصور کروں گا، یقین کروں گا۔ تو اگر ایک غیر مسلم ہندو وہ آپ کی اتنی شان سمجھ چکا ہے، تو جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے نزدیک، ان کے دل میں آپ کی محبت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس سے بہتر اندازہ ہو سکتا ہے۔ خیر جی، یہ باتیں کہتے کہتے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے۔ اچھا، جب آقا علیہ السلام کی مسکرانے کی بات آئے تو وہاں ہمارے پیشواؤں کا طریقہ کار رہا ہے اور ان کے مرشد گرامی کی یہ تعلیم ہے کہ وہاں مسکرا دیا جائے، کہ اس سے بہتر بات کوئی مسکرانے کی ہے نہیں۔ اگلی بات تو نہیں آئی، میں نے آپ سے نہیں سنی، لیکن آپ کو یہ عمل کرتے ہی دیکھا اپنے بزرگوں کو، کہ حدیث پاک پڑھا رہے ہیں ویسے بھی ان کی یہ کیفیت ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام کی آپ دیدہ ہونے کی کوئی بات آئی ہے تو پھر تو وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتے تھے۔ تو ہم اگر رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے والی کیفیت بنا دیں۔ جیسے حکم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روتے روتے تلاوت کریں، اور رو نہ سکیں تو رونے والی کیفیت بنا لیں۔ اور اتفاق سے میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ بچے ہنس تو نہیں رہے، اور بچے واقعی ہنس رہے تھے۔ اللہ ہی ہدایت دے تمہیں، آپ چلے جاؤ، ہو جاؤ گا، اٹھو۔ جب سبق پڑھیں تو سبق پھر صرف کانوں سے نہیں، دل سے پڑھیں۔
میں بات کر رہا ہوں سرکار کریم علیہ السلام کی گریہ مبارک کی، اور سننے والوں پر وہ کیفیت اگر سوار نہیں ہوتی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ خیر، آپ واپس ہوئیے تو ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے، جو کچھ آپ چاہیں کہیں، میں کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں اپنے ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں آپ کی حمایت سے؟ بالکل بھی نہیں۔ جب قریش نے دیکھا کہ ابو طالب اس طرح نہیں مانتا تو عمارہ بن ولید بن مغیرہ، یہ ولید بن مغیرہ وہی ہے جو سورۃ قلم میں جس کے حوالے سے وہ ابتدائی آیتیں ہیں، ساتھ لے کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو طالب، یہ عمارہ قریش میں نہایت قوی اور خوبصورت نوجوان ہے، ہم یہ تجھے دیتے ہیں اور تو اس کو اپنا بیٹا بنا لے اور اس کی عوض میں اپنے بھتیجا ہمارے حوالے کر دے۔ ٹھیک ہے؟ ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم، تم مجھے بڑی تکلیف دیتے ہو، کیا تم مجھے اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں تمہارے لیے اسے پالوں اپنا بیٹا، اور اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اسے قتل کر ڈالو؟ یعنی اچھا انصاف ہے کہ تمہارے بیٹے کو تو میں پالوں پوسوں اور اس کی خدمت کروں اور تم میرے بیٹے کو قتل کرو؟ حد ہو گئی۔ اللہ کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا مجھ سے۔ یہ سن کر قریش اور بھی برافروختہ ہو گئے، بہت ہی غصے میں آ گئے۔ وہ ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے۔ ولید مذکور فصاحت اور بلاغت میں ان کا سردار تھا۔ ایام حج قریب تھے۔ ولید و قریش میں یوں گفتگو ہوئی۔ ولید اب وہ کہتا ہے اپنی ساری قوم کو، اے گروہ قریش، حج کا موسم آ گیا ہے، عرب کے قبائل تمہارے پاس آئیں گے جنہوں نے تمہارے صاحب کا حال سن لیا ہے، اس کے بارے میں ایک رائے پر اتفاق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی تکذیب کرو، یعنی ایک سے وہ پوچھیں تو وہ کچھ کہے، دوسرے سے پوچھیں تو کچھ کہے، تیسرے سے پوچھیں تو کچھ کہے، تو اس طرح تم جھوٹے ہو جاؤ گے اور تم اس کا کام آسان ہو جائے گا۔ قریش نے آگے سے جواب دیا کہ آپ ہی ایک رائے قائم کر دیں، ہم اسے مان لیتے ہیں۔ ولید نے کہا نہیں، تم کہو میں سنتا ہوں۔ قریش کہنے لگے ہم کہیں گے کہ وہ کائن ہے۔ ولید نے کہا اللہ کی قسم وہ کائن نہیں۔ کائن نجومی کو کہتے ہیں، یہ جو حساب وغیرہ لگاتے ہیں جھوٹے۔ اس نے کہا ہم نے کائن دیکھے ہیں، اس کا کلام نہ کاہن کا زمزمہ ہے نہ سجا۔ زمزمہ ایک کیا کہتے ہیں ترنم والی جو ہوتی ہے نا آواز، جس طرح آپ شعر کہتے ہیں یہ وہ، اور سجا یعنی جس میں ایک مخصوص قافیے والے الفاظ وغیرہ۔ اس نے کہا یہ اس کا کلام ایسا نہیں ہے۔ قریش نے کہا پھر ہم دیوانہ کہیں گے معاذ اللہ۔ ولید نے کہا دیوانہ بھی نہیں، ہم نے دیوانوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، وہ دیوانہ کا غیظ و غضب نہ دیوانہ کا خلجان اور وسوسہ ہے۔ یعنی یہ جو ہے مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہہ رہا ہے کہ ان میں دیوانگی والی بات کوئی نہیں ہے۔ قریش کہنے لگے کہ ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں تمام اقسام شعر، رجز، ہزج اور دیگر ان ساری صفتوں کو ہم جانتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے ادھر، اس کے کلام بھی نہیں ہے۔ قریش نے کہا پھر ہم جادوگر کہہ لیتے ہیں، ساحر، معاذ اللہ۔ ولید کہتے ہیں جادوگر تو نہیں، ہم نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، ان کے جادوؤں کو بھی دیکھا ہے، یہ جادوگروں والی پھونک نہیں مارتے اور نہ ان رسیوں یا بالوں کو گرا لگاتے ہیں جس طرح جادوگر کرتے ہیں۔ قریش نے کہا اے ابو عبد الشمس، پھر تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کہیں، یہی باتیں ہیں جو ہم نے کہہ دی۔ ولید کہتا ہے اللہ کی قسم اس کے کلام میں بڑی حلاوت ہے۔ حلاوت کس سے کہتے ہیں؟ ایک ٹھنڈک اور ایک مٹھاس جو دل میں گھر کرنے والی ہے۔ اس کے کلام کی اصل مضبوط جڑ والا درخت خرما ہے، خرما کھجور کہتے ہیں، اور اس کی فرا پھل ہے۔ ان باتوں میں سے جو بات تم کہو گے وہ ضرور پہچان لی جائے گی کہ یہ جھوٹ ہے۔
اس کے بارے میں صحت سے قریب تر یعنی صحیح تر جو قول ہے وہ یہ ہے کہ تم کہو وہ جادوگر ہے اور ایسا کلام لایا ہے جو جادو ہے، اس کلام میں وہ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور خیش و اقارب میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ یہ بس صرف مت مارنے والی بات تھی، ورنہ یہی باتیں وہ پہلے کر چکے تھے کہ نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی وہ چاشنی نہیں دینی تھی تو پھر کوئی تو ان کی بات سے افوات نکلنی تھی۔ کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اچھا، اب اس بات پہ سارے متفق ہو گئے کہ ہم یوں کہیں گے، سارے چلے گئے۔ جب موسم حج میں لوگ آنے لگے تو وہ ان کے راستوں میں بیٹھتے، جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ بندہ جانتا ہوتا، پوچھتا ہوتا یا نہیں، یہ پہلے ہی کہہ دیتے رکو حج کرنے کے لیے آئے ہو، ایک شخص یہاں پہ ہے، اس سے بچ کے رہنا، اور آپ کا وہ بیان کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جل وعلا نے ولید کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، ادھر قلم میں بھی اور ادھر سورہ مدثر میں بھی۔ کون سی؟ فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جو میں نے بنایا اکیلا، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر، ممدودہ پھیلا کر، مد لمبا کرنے کو کہتے، وبنین شہودا، اور بیٹے موجود یعنی زندہ، ومہدت لہ تمہیدا، اور تیار کر دی اس کو خوب تیاری یعنی خوب اچھا اسے ہر چیز عطا کی، ثم یطمع ان ازید، اور پھر لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے مزید دوں، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف۔ مراد اس میں تھا ولید بن مغیرہ، اور آگے پھر اللہ نے جس کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں قیامت تک، اور وہ اگر دین اسلام سے پھرے گا تو اس کے لیے بھی یہ ہو سکتی ہیں، سب سے پہلے اس پر آئیں گے۔ ان کے بعد کی اور کئی آیتیں ولید ہی کے بارے میں ہیں۔ اس طرح ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، سردار قوم عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس اور قریش میں یوں گفتگو ہوئی۔ عتبہ کہتا ہے اے گروہ قریش، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں تاکہ اس سے کلام کروں اور چند باتیں اس کے آگے پیش کروں، شاید ان میں سے کوئی بات پسند کر لیں، کوئی آپشن لے لیں، بس ہم وہ کر دیں اور وہ ہم سے باز رہے ان دعوت سے۔ قریش نے کہا ہاں بالکل ابو الولید جائیے، گفتگو کیجیے۔ عتبہ آ کے کہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، بھائی کے بیٹے، آپ کو معلوم ہے خیش و اقارب میں آپ بزرگ و برگزیدہ اور نسب میں عالی رتبہ ہیں، آپ اپنی قوم میں ایک نیا مذہب لائے ہیں جس سے آپ نے ان کی جماعت کو پراگندہ کر دیا، یعنی پریشان حال کر دیا، آپ نے ان کے داناؤں کو نادان بتایا۔ لیکن ابو جہل کا نام تو ابو جہل نہیں تھا، ابو الحکم تھا، یہ حکمت کا بادشاہ ہے، لیکن اب اسے آقا علیہ السلام نے ابو جہل کہا تو وہ جہالت کا باپ بن گیا، نادان ہو گیا۔ داناؤں کو نادان بتایا، ان کے معبودوں کو اور ان کے دین کو برا کہا، اور ان کے گزشتہ آباء و اجداد کو کافر بتایا۔ سنیے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، شاید آپ ان میں سے ایک بات پسند فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کر ابو الولید، میں سنتا ہوں۔ عتبہ کہتا ہے بھائی کے بیٹے، یہ ذرا تھوڑا وہ پیار کا ایک جملہ تھا کہ شاید ان کے دل میں میری بات گھر کر جائے۔ پورا گھنٹہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ بھائی کے بیٹے، اس نئے مذہب سے آپ کا مقصود اگر مال ہے، یعنی آپ مال کمانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے اتنا مال ہم جمع کر دیتے ہیں کہ آپ ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر اس سے ہم پر شرف مقصود ہے، بزرگی، تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے، آپ کے بغیر کوئی کام نہ کیا کریں گے۔ اگر آپ کو ملک مطلوب ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے اس جن کو نہ روک سکیں جو آپ کے پاس آتا ہے، یعنی فرشتے کی طرف اشارہ، تو آپ کا علاج کرا دیں گے، معاذ اللہ وہ آپ کو اس لحاظ سے کوئی
وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ذہنی طور پہ مسئلہ ہے. اس علاج میں جو خرچ ہوگا وہ ہم کریں گے, یہاں تک کہ وہ بھاگ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو نے کہنا تھا کہہ دیا بس. عتبہ نے کہا ہاں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سن. عتبہ نے کہا سنائیے, سننے کے لیے تو آیا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام سورہ حامیم السجدہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں. یہاں پہ آیات کا نمبر نہیں آیا, کون سی آیات تلاوت کرتے ہیں؟ دو صورتیں ہیں, ایک سجدہ ہے اور ایک حامیم سجدہ ہے. قرآن پاک میں سجدے کے نام سے دو صورتیں ہیں, ایک سجدہ اور دوسری حامیم سجدہ. جو سجدہ ہے نا سورہ سجدہ وہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے, وہ 21ویں پارے میں, اور جو حامیم سجدہ ہے وہ 24ویں پارے کے آخری پاؤں سے شروع ہوتی ہے اور 25ویں کے پہلے صفحے پہ ختم ہوتی ہے. یہاں جس صورت کا حوالہ ہے وہ ہے. دوسری جگہ کہیں لکھا ہوا مل جائے گا کہ کون سی آیتیں آپ نے پڑھی تھی, شروع سے پڑھی ہوں گی. اچھا, عتبہ یہ کھڑا سنتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید تو نے سنا؟ عتبہ نے کہا میں نے سن لیا. اب اس کے پاس ان آیتوں کا کوئی جواب نہیں تھا. کہتا ہے آپ جانے اور آپ کا کام. قریش جو اس انتظار میں تھے کہ ابھی بحث ختم ہوتی ہے پھر وہ ادھر آتا ہے, عتبہ کو آتا دیکھ کر اس ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم ابو الولید وہ چہرہ لے کر نہیں آیا جو لے کر گیا تھا. چہرہ تو وہی تھا لیکن چہرے کو پڑھ کر انہوں نے کہا کہ یہ اس کا چہرہ گویا اب وہ نہیں ہے جس تمتراک سے یہ گیا تھا نا, اس سے نہیں آ رہا. عتبہ کو پاس بیٹھا دیکھ کر ابو الولید اچھا وہ انہوں نے پاس بٹھایا اور کہا اپنا حال سنائیے. عتبہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا کہ اس کی مثل کبھی نہیں سنا. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیتوں کے حوالے سے کہہ رہا ہے. اللہ کی قسم وہ شعر نہیں, نہ جادو ہے, نہ ہی کائنوں کا کلام ہے, یہ کہانت ہے. اے گروہ قریش میرا کہا مانو, اس شخص کو کرنے دو جو کرتا ہے اور اس سے الگ ہو جاؤ. اللہ کی قسم میں نے جو کلام اس سے سنا ہے اس کی بڑی عظمت و شان ہوگی. ایک وقت آئے گا اگر عرب اس کو مغلوب کر لیں تو تم غیر کے ذریعے اس سے بچ گئے, یعنی اگر دوسرے لوگ ان پر حاوی ہو گئے تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا, تمہیں ان کو زیر نہیں کرنا پڑے گا. اور اگر وہ عرب پر غالب آئیں تو اس میں ملک تمہارا ملک ہے, یعنی تم ان کی قوم کے ہو تو پھر تم دعوے دار ہو سکتے ہو کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو آپ کی قوم ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے, تم اس کے سبب سے خوش نصیب ہو جاؤ گے. قریش نے آگے سے جواب کیا دیا ابو الولید اللہ کی قسم اس نے اپنی زبان سے تجھ پر بھی جادو کر دیا. اب یہ پاس نہیں گئے تھے نا, یہ کام بدبختی ہے. عتبہ آگے سے کیا کہتا ہے اس کی نسبت میری یہی رائے ہے تم جو چاہو کرو. ایمان اس کو بھی نصیب نہیں ہوا لیکن یہ بات بارش نے کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلاد عرب میں دور دور تک پہنچ چکا تھا. قریش روز بروز تشدد میں زیادتی کرتے جاتے تھے. انہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں. کمینے لوگوں کو آپ پر برانگیختہ لفظ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آئے گا, آپ پریشان نہ ہونا, اس کا معنی کیا ہے ترغیب دینا. اگر آپ نے توجہ کی ہے تو نہیں ٹھیک ہے کیا. آج میں نے یہ ادھر نہیں پڑھا تھا لیکن مجھے اندازہ تھا کہ یہ علماء لاتے ہیں یہ لفظ. تو آپ کی تکذیب کی, آپ پر استہزاء کیا. استہزاء کا معنی ہے مذاق اڑانا. آپ کو شاعر کہا, جادوگر بتایا, کاہن کہا, معاذ اللہ بہت کچھ کہا, مگر آپ برابر تبلیغ فرماتے رہے اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے پیر کو بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کی ہیں اور آپ نے سنی ہیں ان سب کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. اور اگر کوئی بات زبان سے غلط نکلی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے خیال میں سب سے بڑا آج سارا تو لمحہ آج ہی گیا جی. کوئی لیٹ ہے تو آسان تو پتہ ہی نہیں لگا. یہ جو کٹ چھوڑے جی.